وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بندوں کو خبردار کر دیا، کہہ لو وہ سن لو کہ روئے زمین پر جہاں بھی مسجدیں بنی ہیں، مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، وہاں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اسی کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو مدعو کیا جاوے گا، بلایا جاوے گا، دعوت دی جاوے گی. انانیت بھی ایک بت ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ فرماتے ہیں کیا خیال ہے اس قوم کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے ہوا، اپنی خواہشات، اپنی مرضیات، اپنی چاہت اور اپنے مفادات کو بت بنا لیا، معبود بنا لیا. جو شخص مسجد آئے جائے، مسجد میں نماز ادا کرے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرے، عَبْدَ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کی ضیافت، جنت میں اس کی میزبانی لکھ دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے. یہ میرا بندہ بھی مسجد آیا ہے، اے اس کے لیے تیار کرو، ڈشیں تیار کرو. کہاں؟ جنت میں اس کے لیے تیار کرو، اس کی مہمان نوازی ہوگی، اس کی بہترین ضیافت ہونی چاہیے. یہ میرا بندہ میرے گھر میں آیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں جو چل کے آ رہا ہے عبادت کے لیے وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے. مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوا، اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، تو دیکھا آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں گرجا گھروں میں پادریوں کے رہنے کی جگہ اور صلیبیوں کی عبادت کے لیے بنا دی گئی ہے. خدا اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام ان ظالم حکمرانوں سے اس کا حساب لے گا. یہ پوچھے گا کہ جہاں رب کی توحید نشر کی جاتی تھی، رب کی عبادت ہوتی تھی، اس کے وحدانیت کے چرچے ہوتے تھے، تم نے اس کی حفاظت و صیانت نہیں کی. آج بھی ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہیں جس پر بلڈوزر چل چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں سے تمہاری دوری، مسجدوں سے تمہارا رشتہ کٹ جانا. دوسری بڑی وجہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مسجدوں میں سے اللہ کی توحید کا جنازہ نکالا گیا، اس لیے رب کا قہر نازل ہوا. اللہ کے دشمنوں نے بلڈوزر چلا کر کے مسجدوں کو بسمار کر دیا. اور ایک بات میں پورے وثوق کے ساتھ یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں آخرکار، اے اللہ کے نیک بندو، دیکھ لو پورے ہندوستان میں، اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا لیکن شرک کی آلودگی میں سراپا ڈوبا ہوا ہے اور لت پت ہے، میں کہنا چاہتا ہوں پورے ہندوستان، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کوئی ایسی مسجد مجھے دکھاؤ جو خالص توحید اور کتاب و سنت کے نشر و اشاعت ہونے والی مسجد ہو، جہاں پر ایک اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجتے ہوں. کسی ظالم نے اس مسجد کو مسمار کیا ہو اس زمانے میں مجھے بتایا جائے. کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں البتہ یہ بات بھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اہل حدیثوں کی، سلفیوں کی مسجد کسی نے گرائی ہے تو وہ احناف کی جماعت ہے، تبلیغیوں کی جماعت ہے. ابھی چند سال پہلے یہ آندھرا کی سرزمین پر اہل حدیثوں کی مسجد مسمار کی گئی. کس لیے؟ آج اہل حدیثوں کی مسجد بننے نہیں دی جاتی ہے، کیس اور مقدمات ہوتے ہیں کہ وہابی ہے، یہ پکوڑے ہیں، ارے یہ وہابی ہے. روئے زمین پر اگر اللہ کی وحدانیت کا کوئی سچا ترجمان ہے تو خدا کی قسم وہ اہل الحدیث کی جماعت ہے جو اللہ کی توحید کا سچا پرچارک ہے. یہی وجہ ہے پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کسی غیر مسلمانوں نے اہل حدیثوں کے مسجد پر حملہ نہیں کیا، اگر کیا تو یہ مشرکوں کے ٹولوں نے کیا جو کھلے عام شرک کرتا ہے اور شرک کی دعوت دیتا ہے. لم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق سزاوار ہے. جس رب الودود نے ہمیں طاغوت پرستی، بت پرستی اور مخلوقات کی عبادت سے نکال کر اپنے سامنے جھکنے کے قابل بنایا اور ساری دنیا کے بناوٹی اور مصنوعی اماموں، پیروں، بگاڑوں، فرضی پیشواؤں کی تقلید و اطاعت سے نکال کر امام الانبیاء، سید الاتقیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، پیروکار، اطاعت گزار بنایا. فللہ الحمد وله الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. احباب گرامی، آج کے خطبہ مبارکہ میں سورہ توبہ کی ایک مختصر آیت کریمہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اور اسی ضمن میں کہ مسجد کی اہمیت، افادیت، ضرورت کیا ہے، مختصر الفاظ و کلام میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. رب تعالیٰ جل وعلا شانہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام حقائق کو پوری امانت و صداقت اور دیانت کے ساتھ پیش کرنے اور صحیح طریقے سے ہم سب کو سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے. لفظ مسجد جب بولا جاتا ہے تو امت مسلمہ کا، بلکہ پوری دنیا کا ہر فرد یہ جان لیتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ساری دنیا کی آلائشوں سے کٹ کر طاغوت پرستی، بت پرستی، شرک و الحاد، ضلالت و گمراہی سے بالکل یکسو ہو کر کے، کٹ کر کے ایک اللہ کے سامنے انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، جہاں مسلمان باجماعت نماز ادا کرتا ہے، جہاں سے مسلمانوں کے ایمان، اخلاق، عادات و اطوار کی اصلاح ہوتی ہے. غرض یہ کہ مرکز توحید کا نام مسجد ہے. مرکز توحید کا نام مسجد ہے، جہاں سے توحید کا پیغام نشر کیا جاتا ہے، عام کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ آج کل اپنے ذاتی مفادات کے لیے مساجد کا استعمال کرتے ہیں، شرک و بدعات اور خرافات کی دعوت کے لیے بھی منبر و محراب کا استعمال کرتے ہیں. یہ دنیا کے سب سے بدترین خلائق، دنیا کے سب سے بدترین مخلوق وہ ہیں جو منبر و محراب سے شرک و ضلالت، الحاد و ارتداد اور کفر کی دعوت دے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شریر ترین مخلوق نہیں ہو. ہاں، اس سے باہر، مسجد سے باہر اور بھی لوگ ہوں گے جو بدترین ہوں گے،
مگر من جملہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو منبر و محراب کا استعمال شرک و الحاد اور ضلالت و گمراہی کے لیے کرے، العیاذ باللہ۔ بلکہ امت مسلمہ کا ایک عظیم طبقہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا اپنے مذہب و مسلک کے استحکام اور نشو و اشاعت کے لیے کھلے عام کفر کی دعوت دیتے ہیں، کھلے عام شرک کی دعوت دیتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے بالکل برخلاف، منافی اور برعکس ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سورہ جن میں بیان فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بندوں کو خبردار کر دیا کہ لوگوں سن لو کہ روئے زمین پر جہاں بھی مسجدیں بنی ہیں، مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، وہاں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اسی کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو مدعو کیا جاوے گا، بلایا جاوے گا، دعوت دی جاوے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لہذا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس مسجد میں نہ بلاؤ، نہ پکارو، نہ عبادت کرو، نہ پرستش کرو۔ اس لیے اے امت کے جیالو، نہ انا پرست بنو مسجد میں، نہ انا پرست بنو مسجد میں، اور نہ ہی شرک پرست بنو مسجد میں، نہ ہی بت پرست بنو مسجد میں، نہ ہی بت پرست بنو مسجد میں۔ اس لیے کہ انانیت بھی ایک بت ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتے ہیں کیا خیال ہے اس قوم کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے ہوا، اپنی خواہشات، اپنی مرضیات، اپنی چاہت اور اپنے مفادات کو بت بنا لیا، معبود بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ معبود کس کو بولتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے۔ لہذا اگر تم اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہو، اس کی غلامی کرتے ہو، اور عبادت کون کرتا ہے؟ جو غلام ہوتا ہے۔ عبادت کون کرتا ہے؟ جو غلام ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے۔ بندہ غلام ہی ہوتا ہے، بندہ کے معنی ہی ہے غلام۔ وہ غلام جو عبودیت کو بجا لاوے، اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وہ ہے غلام۔ انسان کا غلام ہے، غلام کی مجال ہے کہ وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کے خلاف ورزی کر لے؟ کہیں نہیں۔ جو اپنے اللہ کی فرما برداری کر لے وہی غلام ہے۔ اب اللہ کے بجائے کوئی اپنی ہوا، اپنی خواہشات کی غلامی کرے تو اپنے خواہشات کا بندہ ہو گیا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کی اس آیت میں بیان فرمائی۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لہٰذا صرف اور صرف وہاں اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کو نہ پکارو۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی،
سورہ توبہ کی خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ بیان فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. آپ لوگ جگہ لے کے بیٹھیے سامنے. اب یہ سے پیچھے لوگ کھڑے ہونے لگے. سامنے آ جائیے آپ لوگ, سامنے آ جائیے, سامنے آ جائیے, سامنے آ جائیے. فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر, یقیناً مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے, وہی تعمیر کرتا ہے, وہی بناتا ہے. یامر مساجد اللہ من آمن باللہ, جو اللہ کی عبادت کرے, جو اللہ کی عبادت کرے. سنن ترمذی میں, جس کو بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. اس کی استنادی صورتحال پر بعض محققین نے, محدثین نے کلام کیا ہے, مگر حدیث پاک کے جو ہے دوسرے احادیث میں اس کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے, اور خود کلام الہی میں یہی پیغام دیا گیا. فرمایا اذا رأيتم الرجل, جب تم کسی آدمی کو دیکھو, یعتاد المسجد, کہ وہ بار بار مسجد آتا ہے. بار بار مسجد کاہے کے لیے آئے گا؟ کاہے کے لیے آئے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. کبھی کبھی لوگ خالی باتھ روم یوز کرنے کے لیے آتے ہیں, ایسے بھی خوش نصیب ہیں. کبھی کبھی مسجدوں میں صرف آدمی باتھ روم یوز کرنے کے لیے آتا ہے. پیشاب لگ گیا, کہیں نہیں دیکھا, چلو مسجد کا دروازہ تو کھلا ہی ہوگا. ایسے بھی خوش نصیب ہیں, ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں. کیا کر سکتے ہو؟ فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد, کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو, جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ بار بار مسجد آئے, مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد میں عبادت کے لیے آئے, نماز کے لیے آئے, تو فاشهدوا له بالایمان, اس کے ایمان کی گواہی دے دو, اس کے ایمان کی گواہی دو. وہ ایمان والا ہے, وہ ایمان والا ہے. وہ ایمان والا بہی شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ نے بیان فرمایا, قال اللہ عز وجل انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے, مسجدیں وہی بناتا ہے. مسجدیں آباد کرنے اور تعمیر کرنے میں دونوں ہی معنی شامل ہیں. ایک تو مسجد کو بنانا, اینٹ, سیمنٹ, گارا, راڈ, چھڑ وغیرہ دے کر کے باقاعدہ اس کی دیوار اور چھت تعمیر کرنا, ایک یہ معنی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجد میں آ کر کے حاضری دینا, عبادت کرنا, اس کی آباد کاری کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ مسجد بنائے, مسجد میں نماز ادا کرے. پھر اللہ کے اس فرمان میں آگے بیان فرمائے من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو. اب جو ظاہر سی بات ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہو, وہ توحید کا متوالا ہو, وہ توحید کا پرستار ہو, تو شرک سے بیزاری کا اظہار کرے گا, وہ مشرک نہیں ہوگا, وہ شرک کرنے والا نہیں ہوگا, جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو گنبد خضرا کی تصویر اور پتلا بنا کر اپنے سر کو وہاں ٹیکے, وہ بھی بت پرست ہے. یہ بات لکھ لو میری.
گنبد خضرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے مبارک کے اوپر جو گنبد بنا ہے ہرا ہرا، یا پھر کعبۃ اللہ کی تصویر بنا کر کے اگر کوئی اس کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، تو وہ بھی مشرک ہے. یہ بات لکھ لو میری، وہ بھی مشرک ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے مبارک کے اوپر جو گنبد بنا ہے، اس گنبد کا پتلا بنا کر کے ایک بت نما اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے جھک رہا ہے. من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اچھا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، مسجد بن گئی، بنا دیا ایمان والوں نے بنا دیا، مگر وہ ایمان والے اب جب نماز پڑھیں گے تو ہی مسجد آباد ہو سکتی ہے، بصورت دیگر مسجد آباد نہیں ہوگی. جب مسجدیں چھینی جاتی ہے، مسجدیں توڑی جاتی ہے، تو پھر یہ واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، چلاتے ہیں، اور یہ اپنے خیالات، اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے کردار، اپنے اعمال سے مسجد کو باطنی طور پر مسمار کرتا ہے، توڑتا ہے، بے عزت کرتا ہے. تب اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا ایمان اتنا مضبوط جو ہے، وہ نمازوں کو نہیں آ رہا، بات نہیں کر رہا. ارے مسجد کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا تو ویران ہی کر دیا، وہ توڑنے کی طرح ہے. اب پھر کوئی آ کر کے دوسرا کچھ رکھ دے گا، بت رکھ دے گا، پتلا رکھ دے گا، تب تم کہو گے نہیں ہم نماز پڑھیں گے. لاک ڈاؤن جیسے سچویشن ہو جائے گا اور اگر نہیں ہم نماز پڑھیں گے، کون پولیس والا روکے گا؟ تب گیٹ توڑے گا، پولیس والوں سے جھگڑا کرے گا. اے ایمان والو، کہاں ایمان ڈھونڈتے ہو؟ خالی مصیبت کے وقت ایمان مت ڈھونڈو. بہرحال فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہوں گے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور ایک بڑی صفت بتا دی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا. اللہ سے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیر اللہ سے ڈرنے والا نہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں، غیر اللہ کے نام کی قربانیاں، نذر و نیاز اور اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، وہ ڈرنا مراد نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے بے تک کے باتیں کر کے اور حق کوئی اور بے باکی کا ناٹک کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے رہتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے، ارے پہلے سمجھو کہ اللہ کا خوف کیا ہے، یہی نہیں سمجھا اور جہاں تہاں بول دیا ہم اللہ سے ڈرنے والے، ہم آپ سے نہیں ڈرتے. کون بول رہا ہے ڈرو؟ اللہ کا خوف الگ ہے، ایک عام انسان کا خوف الگ ہے. بہرحال وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، پھر کہا کہ یہی لوگ ممکن ہے کہ یہ ہدایت پر قائم ہونے والے لوگ ہیں. لہذا مسجد کی تعمیر، اس کی آباد کاری مومنوں اور اہل ایمان پر ہے، غیر اللہ کے پرستاروں پر نہیں ہے. غیر اللہ کے پرستاروں پر نہیں ہے. اے ایمان والو، اور جب تم نے مسجد تعمیر کر دی، اس لیے کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کا متبادل کوئی جگہ نہیں. مسجد کے متبادل کوئی جگہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب ترین جگہ اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے محبوب ترین. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور مزید آپ نے بیان فرمایا حدیث پاک کی دوسری کڑی کہ روئے زمین پر اگر سب سے ناپسندیدہ، سب سے مبغوض، سب سے مکروہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جگہ بازار ہے.
اس لیے کہ بازار میں ساری برائیاں سر انجام دیتے ہیں، بے ایمانی، حرفت بازی، دغا، دھوکہ، بدکاری اور طرح طرح کی برائیاں اور جرائم ہوتے ہیں۔ شیطان بازاری میں اپنا جھنڈا گاڑ کے رہتا ہے، اپنا جھنڈا گاڑ کے رہتا ہے، اور لوگوں سے آپ کہتے سنیں گے تھوڑا مسجد میں آیا تو سکون ملا۔ کیوں سکون نہ ملے؟ رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، آپ نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور مسجد قباء کی تعمیر کر دی، مسجد قباء تعمیر کی۔ پھر آپ مدینہ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر کیا، زمین خرید کر کے 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، حالانکہ زمین دی جا رہی تھی، مگر آپ نے کہا نہیں، ان یتیموں کو رقم ادا کر کے مسجد تعمیر کی جائے، اور آپ نے رقم ادا کر کے مسجد تعمیر کی۔ لہذا مسجد تعمیر کرنا یہ اہل ایمان کے ایمان کی دلیل ہے، اور اس کی آباد کاری کرنا یہ اہل ایمان کی افضلیت کی دلیل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، زندگی میں ایک سجدہ نہیں کرتے۔ مسجد بنا دیا، ٹھیک ہے بنا دیا، مگر اب نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھا تو پھر گیا کام سے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد ایک ایسی مبارک و مقدس جگہ ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کتاب الاذان، صحیح مسلم شریف کتاب المساجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنة نزلا کلما غدا او راح۔ میں نے کیا کہا؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام کو یعنی جو خلاصہ کلام اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو شخص مسجد آئے جائے، مسجد میں نماز ادا کرے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرے، عبد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کی ضیافت، جنت میں اس کی میزبانی لکھ دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے۔ یہ میرا بندہ بھی مسجد آیا ہے، اس کے لیے تیار کرو، ڈشیں تیار کرو، کہاں؟ جنت میں اس کے لیے تیار کرو، اس کی مہمان نوازی ہوگی، اس کی بہترین ضیافت ہونی چاہیے۔ یہ میرا بندہ میرے گھر میں آیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں جو چل کے آ رہا ہے عبادت کے لیے، وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ کون ہے وہ بدبخت جو اپنے آپ کو اللہ کے مہمانوں میں شمار کرنا نہیں چاہے گا؟ کون ہے وہ بدقسمت؟ کون اپنے آپ کو اتنی بھوڑی قسمت والا بنانا چاہتا ہے؟ کون یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا میزبان نہ بنے؟ خدا کی قسم، روئے زمین پر اس سے بڑا بدقسمت کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک سماج کا تھوڑا سا بڑا آدمی بلا کر کے کیا ایک گلاس پانی پلا دے گا، پوری زندگی بھر اس کی تعریفیں کرنا وہ نہیں چھوڑے گا۔ ارے فلاں صاحب کے گھر میں گیا تھا، فلاں صاحب کے گھر میں۔ ارے اللہ والو، اے دیوانو، اے جیالو، اے پیارو، ذرا سوچو تو صحیح، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ رب الجلال، وہ رب الجلال رب العزت، وہ تمہارا میزبان بن رہا ہے، وہ تمہیں کھلاوے گا، پلاوے گا، جنت میں تمہارے لیے دسترخوان سجاوے گا۔ اس کا مہمان کیوں بننا نہیں چاہتے؟ کیوں بننا نہیں چاہتے؟ بنو اس کا مہمان، تاکہ دنیا میں بھی عزت ملے، آخرت میں بھی عزت ملے۔ خدا کی قسم، اس در میں آ کے ایک بار اپنا سر جھکا کے دیکھو، دنیا تمہیں عزت کرے گی، وہ اس لیے کرے گی کہ وہ تم رب کا مہمان بن چکے ہو، اسی لیے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر، نیچرلی طور پر ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تم سے سلام کرتے ہیں، لوگ تم سے خیریت معلوم کرتے ہیں، لوگ تم سے دعائیں لیتے ہیں، لوگ تم کو دعائیں دیتے ہیں جب تم مسجد میں آ کر کے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہو اللہ کے سامنے۔ مسجد میں آنے کی برکت یہی ہے کہ ساری دنیا تم مسجد سے الگ ہو، تم کو صرف وہی آدمی جس کا نوکر ہوگے وہی جانے گا، مگر خدا کی قسم جو
اللہ رب العزت کے اس در میں آ کے جھکتا ہے، سارے دنیا کے بڑے بڑے لوگ بھی جاننے لگتے ہیں، مسجد میں آنے والے سارے مصلی جاننے لگتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ کا مہمان، مگر فطری اور قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت اور محبت دل میں ڈال دیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے آدمی کہ بھائی یہ کتنا موٹا ہے، کتنا تگڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا دبلا ہے، کتنا پتلا ہے، کمر جھکی ہے، ناک ٹیڑھی ہے، ہونٹ موٹا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم کس قدر پرخلوص انداز میں آدمی ملتا ہے، وہ تو نماز پڑھنے والا آنے جانے والا جانتا ہے، اور ہم تو دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت اپنا مہمان ہمیں بنائے۔ ایک اور حدیث پاک، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ، سنن ترمذی شریف ابواب الصلاۃ، جانے بازوں کا بیان ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث لے لو، یہ حدیث لے لو، اپنے پاس رکھ لو، لے لو یہ حدیث۔ یہ ابھی جو میں نے سنائی وہ کوئی کم نہیں تھے، وہ معمولی نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں یوں ہی چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کو ہم نہیں پہچانتے، اس کی قدرت کو نہیں جانتے، اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ کہنے کے کہلانے کے، سننے سنانے کی سب باتیں ہیں۔ اللہ والو، اگر یہ نظریہ ہے تو آپ کافروں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف، سنن ترمذی شریف میں موجود ہے، جہاں پر نمازوں کا بیان ہے۔ کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ کس کو؟ آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو اندھیروں میں چل کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں ان کو بشارت سنا دیجئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے، ان کو مژدہ سنا دیجئے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو رات اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں بالخصوص آتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری نمازیں ہم پڑھتے ہیں مگر فجر میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، فجر میں ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں، فجر میں ہم رہ جاتے ہیں سوئے ہوئے، اور اپنے بستر سے لگ کر کے چمٹ کر کے سورج نکلنے تک ہم سوئے رہتے ہیں۔ مگر اے اللہ والو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ، یہ آپ کی بشارت لے لو۔ رب تعالیٰ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں سنا دو بشارت ان لوگوں کو، بشر المشائین فی الظلم، جو رات کے وقت عشاء میں، فجر میں جو مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے، اس کو مکمل نور، مکمل روشنی جو قیامت کے دن اسے دی جائے گی، اس روشنی کی بشارت اسے سنا دو، تاکہ وہ مسجد آتا رہے، اور قیامت کے دن جب انسان پل صراط میں چل رہا ہوگا، وہ ٹکے ٹکے کا محتاج ہوگا، اتنی روشنی کا محتاج ہوگا، یہاں تک کہ منافقین مومنوں سے کہے گا، آپ سورہ حدید کی آیتیں پڑھیں گے، منافقین کہے گا اے اللہ کے بندو رکو ذرا، تمہاری لائٹ میں، تمہاری روشنی میں ہم بھی یہ پل صراط، یہ پل پار کر لیں گے۔ کہے گا نہیں، آج یہ روشنی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ نور تمہارے لیے نہیں ہے، اے اللہ کے نیک بندو لے لو، یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ جب تاریکی تمہیں بلا رہی ہوگی، تاریکی تمہیں جہنم میں کھینچ کر دھکے دے کر گرا رہی ہوگی، اس وقت یہ روشنی، یہ نور کام آئے گا، جو بشارت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے کہ فجر کی نماز آ کر کے مسجد میں پڑھو، رات کی تاریکی میں آؤ فجر کی نماز کے لیے، عشاء کے لیے، رب تعالیٰ تمہیں وہ نور عطا کرے گا۔ قیامت کے دن دمدماتے ہوئے برق رفتاری سے، بجلی کے اسپیڈ سے تم پل صراط گزر جاؤ گے، کراس کر لو گے، پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے یارو، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے رہی ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو جاؤ ہسپانیہ کی تاریخ اٹھاؤ کہ اتنی طول طویل، اتنی بڑی سلطنت جب اٹھا لی گئی، اسپین، ہسپانیہ، جہاں پر صحابہ اور تابعین کے دور میں اسلام کا چراغ جل چکا تھا،
موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا. اس وقت سے جب اس صدی میں فتح ہوا وہ ملک پورا وہ یوروپ، ہسپانیہ، اسپین، اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک عالیشان مسجدیں تعمیر ہوئی. مگر ہوا ایک دن یوں آیا، ایک لمبی سلطنت کے بعد 800 سال سے زائد لمبا عرصہ مسلمانوں کی حکومت کے جب بعد مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوا، اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، تو دیکھا، آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں گرجا گھروں میں پادریوں کے رہنے کی جگہ اور صلیبیوں کی عبادت کے لیے بنا دی گئی ہے. خدا اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام ان ظالم حکمرانوں سے اس کا حساب لے گا. یہ پوچھے گا کہ جہاں رب کی توحید نشر کی جاتی تھی، رب کی عبادت ہوتی تھی، اس کے وحدانیت کے چرچے ہوتے تھے، تم نے اس کی حفاظت و صیانت نہیں کی. آج بھی ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہیں جس پر بلڈوزر چل چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں سے تمہاری دوری، مسجدوں سے تمہارا رشتہ کٹ جانا. دوسری بڑی وجہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مسجدوں میں سے اللہ کی توحید کا جنازہ نکالا گیا، اس لیے رب کا قہر نازل ہوا. اللہ کے دشمنوں نے بلڈوزر چلا کر کے مسجدوں کو بسمار کر دیا. اور ایک بات میں پورے وثوق کے ساتھ یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں آخرکار، اے اللہ کے نیک بندو، دیکھ لو پورے ہندوستان میں، اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا لیکن شرک کی آلودگی میں سراپا ڈوبا ہوا ہے اور لت پت ہے، میں کہنا چاہتا ہوں پورے ہندوستان، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کوئی ایسی مسجد مجھے دکھاؤ جو خالص توحید اور کتاب و سنت کے نشر و اشاعت ہونے والی مسجد ہو، جہاں پر ایک اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجتے ہوں. کسی ظالم نے اس مسجد کو مسمار کیا ہو اس زمانے میں مجھے بتایا جائے. کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں البتہ یہ بات بھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اہل حدیثوں کی، سلفیوں کی مسجد کسی نے گرائی ہے تو وہ احناف کی جماعت ہے، تبلیغیوں کی جماعت ہے. ابھی چند سال پہلے یہ آندھرا کی سرزمین پر اہل حدیثوں کی مسجد مسمار کی گئی. کس لیے؟ آج اہل حدیثوں کی مسجد بننے نہیں دی جاتی ہے، کیس اور مقدمات ہوتے ہیں کہ وہابی ہے، یہ پکوڑے ہیں، ارے یہ وہابی ہے. روئے زمین پر اگر اللہ کی وحدانیت کا کوئی سچا ترجمان ہے تو خدا کی قسم وہ اہل الحدیث کی جماعت ہے جو اللہ کی توحید کا سچا پرچارک ہے. یہی وجہ ہے پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کسی غیر مسلمانوں نے اہل حدیثوں کے مسجد پر حملہ نہیں کیا. اگر کیا تو یہ مشرکوں کے ٹولوں نے کیا جو کھلے عام شرک کرتا ہے اور شرک کی دعوت دیتا ہے. یہ کوئی اختلافی مسئلہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ حقیقت بول رہا ہوں. آج وقت بورڈ کا مسئلہ آیا، ساری دنیا میں پورے مسلمانوں میں ہنگامہ اور بے چینی ہے، لیکن میں وقف بورڈ کے کارکنان اور ممبران کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب مسلک اہل حدیث پر، اس سلف کے ترجمان پر جب کسی طرح کا آپدہ، وپدہ، پریشانی آتی تو یہ مزے سے وہاں دیکھتے، سنت رسول کا مذاق اڑاتے، کوئی ایکشن نہیں لیتے. لیکن آج جب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، وقف بورڈ پر ظالموں کا جب قبضہ ہوا، رب تعالیٰ نے اپنے قانون فطرت کے مطابق جب دوسرے ظالم کو مسلط کیا تو کہنے لگا ای میل کرو، یہ کرو، وہ کرو. میں بھی کہتا ہوں کرو اور بچاؤ اس پراپرٹی کو، اور اللہ کے نام جنہوں نے وقف کیا ہے اس پر دلالی کر کے ظلم و استبداد سے مسلمانوں کے غریبوں کو محروم نہ کرو، بلکہ ان کو حق دو اور اللہ کی توحید کے پرچار کے لیے استعمال کرو، اللہ کے مسکین بندوں کے لیے استعمال کرو. یہ میرا کہنا ہے، اسی لیے وقف بورڈ کو بچانا ہے. رب العزت الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے ظالم بندے ہیں، جگہ جگہ ظلم کرتے ہیں، مسجدوں کی عزت، مسجدوں کا احترام، مسجدوں کی حرمت ہم پامال کرتے ہیں. رب تعالیٰ ہمیں تیری مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، تیری توحید کا پرچار کرنے والا بنا، کتاب و سنت کا ترجمان بنا. مولا اے اللہ تو مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.